मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कुरान के अंदर एंड वहाँ कहा अल्लाह ने अपने रसूल की बात को मानने के लिए कहा टू बी ओबेड। मैं उसके लिए चंद आयतों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. महतरम नाज़रीन कराम, ईद से पहले मैं बहुत बीमार था तो मेरे अब्बू ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर मुसलमान था। तो बातचीत के दौरान उसने अब्बू से पूछा कि बेटा क्या करता है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा मुफ्ती में पढ़ रहा है। तो फ़ौरन उसने कहने लगे पता नहीं ये मौलवी लोग क्या करते हैं, सिर्फ जन्नत और दोज़ख के पीछे पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, ये हदीस वदीस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। गोया कि उसके बातों से ये मालूम हो रहा है और सिर्फ कुरान को मानता है, हदीस को नहीं मानता है और जन्नत और दोज़ख इनफैक्ट कुछ है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले उस डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के बाद से उनकी इस क्लेम को डिनाई करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर दैट I will explain that in the light of rational arguments. So this video should be shared ताकि ये वीडियो उस डॉक्टर तक पहुंच जाए। तो देखिए, जब आपने कहा कि मैं कुरान को मानता हूँ, हदीस को नहीं मानता, तो आपकी बात से आपकी बात की डिनाई हो रही है। क्यों? कुरान के अंदर बहुत सारे वर्सेस ऐसे हैं जिनमें खुद अल्लाह ने कहा कि मेरे रसूल की बात को मानो और रसूल के बात ही को हदीस कहा जाता है। तो जब आप हदीस को नहीं मानेंगे तो गोया कि आपने कुरान के उन तमाम वर्सेस जिनके अंदर अल्लाह के रसूल की बात को मानने के बारे में आया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हाउ कैन यू से आई एक्सेप्ट द कुरान? तो आप अपने बात के अंदर और अपने क्लेम के अंदर झूठा साबित, आप कुरान ही को नहीं मानते। चलिए देखते हैं कुरान के अंदर कहाँ कहाँ अल्लाह ने अपने रसूल की बात को मानने के लिए कहा। मैं उसके लिए चंद आयतों को पेश करना चाहता हूँ। एक नंबर में ये बयान करता हूँ कि अल्लाह से कुरान क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। Say, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me. So Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is forgiving and merciful. Surah Al-Imran, verse number 31. And he further said, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Say, obey Allah and obey Messenger. But if they turn away, then indeed Allah does not like disbeliever. Surah Al-Imran, verse number 32. And he further said, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Say, obey Allah and obey Messenger. But if they turn away, then upon him is only that duty with which he has been charged, and upon you is only that with which you have been charged. And if you obey him, I mean Messenger of Allah, you will be rightly guided, and there is no upon the messenger expect the responsibility of the clear notification. And he further said, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. And we did not send any messenger except to be obeyed by the permission of Allah. Surah Nisa, verse number 64. And he further said, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nor does he speak from his own inclination. It is not but a revelation revealed. Surah Najm, verse number 3. तो देखिए, इन तमाम वर्सेस के अंदर अल्लाह ने अपने रसूल की बात को मानने के लिए कहा, जिसको हदीस कहा जाता है। तो अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो गोया कि आपने कुरान की इन तमाम वर्सेस को नहीं माना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुरान के अंदर लॉट ऑफ वर्सेस मौजूद है जिनके अंदर अल्लाह के रसूल की बात को मानने के लिए अल्लाह ने कहा।
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ گویا کہ آپ خود اپنے دعویٰ کے اندر کیا ہے، اب جھوٹے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جنت اور دوزخ انفیکٹ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور علماء جو کچھ بتلاتے ہیں لوگوں کو یہ انویگل اور لوگوں کو پھسلانے کے لیے کہتے ہیں، انفیکٹ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ذرا آپ غور سے سوچئے اور سنیے میرے بات کو۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کے ذریعے ہی جنت اور دوزخ کے ثبوت اور موجود ہونے کے بارے میں کہوں گا۔ After that I will explain in the light of rational arguments۔ تو دیکھیے قرآن کے اندر ہے، اللہ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، indeed hell is lying in ambush as a home for the transgressor۔ Surah Naba verse number 21۔ And his father said وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، and fear the fire which has been prepared for the disbeliever۔ And his father said وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، and hellfire will be brought forth for the disbeliever۔ Surah Shu'ara verse number 91۔ And his father said وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، and what can make you know what is the crusher? It is the fear of Allah, eternally fueled۔ Surah Hamza verse number 5 and 6۔ And his father said سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، I will drive him into sucker, and what can make you know what is the sucker? It lets nothing remain and leaves nothing unburnt। Surah Muddassir verse number 26, 27 and 28۔ And his father said وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ And for those who disbelieve will be the fire of hell, that is not decreed for them, so may die, nor will its torment be lightened for them। Thus do we recompense every ungrateful ones۔ Surah Fatir verse number 36۔ Apart from that, lot of verses in Quran جن میں سے ہر ایک کے اندر told about the existence of hell۔ تو جب آپ جہنم کے موجود ہونے کے بارے میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ قرآن کو کہاں مان رہے ہیں؟ گویا کہ آپ نے قرآن ہی کو نہیں مانا۔ and you decide what it be called۔ اور اللہ جنت کے موجود ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ Indeed, those who believe and do righteous deeds, for them are gardens of pleasure, when they abide eternally, and it is promise of Allah which is the true, and He is exalted, in might and the wise। Surah Luqman verse number 9۔ And his father said وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ As for those who believed and did righteous deeds, for them will be gardens of refuge, accommodation, hospitality for what they used to do। Surah Sajda verse number 19۔ And his father said إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ Indeed, those who have believed and done righteous deeds, they will have the gardens of paradise as a lodging۔ Surah Kahf verse number
107. And his father الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Indeed, Allah will admit those who believe and do good deeds to gardens beneath which rivers flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and pearl, and their garment therein will be silk. تو ان تمام ورسز کے اندر told about the existence of جنہ. تو جب آپ جنت کے موجود ہونے کو نہیں مانتے ہیں تو آپ قرآن کی ان آیات کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو آپ خود اپنے بات میں لائر اور جھوٹا انسان ثابت ہوئے. تو یہ تھی قرآن سے ہے دلیل اور آرگومنٹ، اور خود ان کی باتوں سے ان کی بات کی تردید اور ڈینائی کرنا. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے جنت اور دوزخ کے موجود ہونے کے بارے میں آپ ریشنل آرگومنٹ کے ذریعے سمجھائیں، تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر دنیا کے ایک چھوٹا سا بادشاہ کنگ کوئی بات کہیں اور انفیکٹ وہ بات نہیں ہے تو یہ بہت بڑی عیب ڈیفیکٹ ہے اور اسے لوگ جھوٹا کہیں گے. تو اللہ کنگ آف کنگز ہے، تو اس کے بعد کیسے ڈیفیکٹو اور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل بیکاز اللہ از انڈیفیکٹو. تو عقلی دلیل کوئی عقلی دلیل تو یہ ہوگی. میں دوسری عقلی دلیل اور ریشنل آرگومنٹ کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل آپ کو امریکہ جانا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایئرپورٹ کہاں ہے، تو آپ نے کسی آنیسٹ انسان اور سچے انسان سے آپ نے کہا کہ بھائی مجھے امریکہ جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آپ سب سے پہلے دہلی ایئرپورٹ میں جائیے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں سے آپ کو امریکہ کا فلائٹ مل جائے گا. تو اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے کوئی ریشنل آرگومنٹ دیجیے اس کا، تو آپ بتائیے آپ اس کو پاگل کہیں گے یا انسان کہیں گے؟ اس کی بھی کوئی عقلی اور ریشنل آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ دہلی کے اندر ایئرپورٹ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا میں نے دیکھا، مجھے معلوم ہے نا. تو جب ایک مخبر صادق، ایک سچا اور اللہ بے عیب آدمی کہہ رہے کہ بے عیب ذات کہہ رہے ہیں، اللہ تو بے عیب ہے، جب کہہ رہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہے تو ہمیں اور آپ کو یقین کرنا ہی ہوگا. اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہو سکتا. ہاں میں اس سے بڑھ کر بھی ایک عقلی دلیل اور دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ جنت اور دوزخ انفیکٹ ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کو انویگل کرنے کے لیے علماء لوگ کہتے ہیں. تو پھسلانا کب تک ہو سکتا ہے؟ جب تک اس چیز کی حقیقت نہ معلوم ہو جائے. جب حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ ڈر ختم. فار ایگزامپل آپ نے کسی بچے کو کہا کہ وہاں مت جا، وہاں سانپ ہے، لیکن وہ بچہ چلا گیا اور دیکھا کہ وہاں سانپ نہیں ہے، تو اس کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا. تو اگر جنت اور دوزخ انفیکٹ ہے ہی نہیں تو پھر اس کے بارے میں سوال کرنا کیسا ہے کہ جنت اور دوزخ نہیں، اس کو لے کر کے بات چیت کریں تو پاگل پنی کے سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دال میں کچھ کالا ہے. اس کا مطلب کہ جنت اور دوزخ ہے، اب ضد کر رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ ہے نہیں. تو میں ان ساری باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور مجھے امید ہے I hope you will understand my speech and this verses and this argument. Assalamu alaikum.